في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سورۃ البقرہ کی ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ایسا کہ الحمدللہ سابقہ آیات میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ پڑھ لیا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معروف ہیں، مشہور ہیں، معلوم ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پہ اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں میں حج لازم فرما دیں، واجب فرما دیں، اس کے ذمے ہدایات کیا تھیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ وہ حج کے دنوں میں اور خاص طور پہ حالت احرام میں ایک تو ایسی چیزوں سے بچے جو شہوانیت کی طرف مائل کرنے والی ہوں، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے، اور اسی طرح جھگڑے سے بچے۔ ان 3 چیزوں کی ہدایات دی گئیں الحمدللہ جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو تم اچھے کام کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے علم کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ حکم دیا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جب تم اسباب حج کے لیے تیاری کرو تو اسباب حج بھی اپنے مہیا کرو۔ یہ معنی نہیں ہوتا حج پہ چلنے کا کہ بس حج پہ چلے گئے اور پھر وہاں بھیک مانگتے رہے، لوگوں سے سوال کرتے رہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ حکم ہے کہ اپنے اسباب سفر تیار کرو تاکہ تمہیں کسی کی محتاجی باقی نہ رہے، اور سب سے بہتر جو زاد ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور مسئلے کا ذکر فرما دیا، حکم کا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر کوئی آدمی حج کے دنوں میں آئے حج کرنے کے لیے، اور حج کے دنوں میں وہ کوئی مزدوری کر لے، نوکری کر لے، یا کوئی تجارت کا کام کر لے، کوئی سودا خرید فروخت کر لے، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فقط مقصد اتنا سمجھ لیں کہ اصل مقصد تمہارا حج ہو، اصل نیت تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کی حاضری اور ادائے حج ہو۔ ضمناً اگر تم نے تجارت کر لی، کوئی نوکری کر لی، یا ضرورت پیش آ گئی اور کر لی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم عرفات سے چلو تو اب تم کہاں آؤ گے؟ مشعر الحرام، یعنی وہ مزدلفہ کا مقام جو ہے اس کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ مشعر یا شعار یا شعائر جو ہیں اس سے مراد ہوتا ہے معالم، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کی نشانیاں ہیں، ان کی عزت کریں، حرمت کریں، اور وہاں اللہ کا ذکر کریں۔ یعنی 2 نمازیں جمع کر کے بھی آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہیں، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی۔ اور عرفات سے کب نکلنا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے، اس سے پہلے نکلنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کی عبادت اسی طرح کیا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے اور اس کے پاک پیغمبر نے تمہیں سمجھایا ہے، کیونکہ عبادات جتنی ہوتی ہیں یہ عبادات یاد رکھیں یہ توقیفی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمودہ ہوتی ہیں، اور اس کا نمونہ بیان فرماتے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا،
یعنی جیسے اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، اسی طرح دعائیں ہیں، یہ سب اسی طرح اللہ کو مقبول ہوں گی جیسے اللہ کا حکم ہے اور جس کا نمونہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جیسے کوئی آدمی اپنے منشے سے نماز کا خود کوئی شکل نہیں بنا سکتا کہ وہ چاہے تو عشاء کی نماز 4 رکعتوں کے بجائے 6 پڑھ لے، وہ چاہے تو مغرب کی نماز 3 رکعتوں کے بجائے 4 پڑھ لے، تو وہ بلکہ اللہ کا نافرمان اور اللہ کے احکام کا مخالف تصور ہوگا۔ اسی لیے اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے اول میں، آخر میں، درمیان میں کسی قسم کے ہمیں اضافے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے ہم اسی کے مطابق پابند رہیں گے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم میری عبادت کرو اور ذکر کرو جیسے میں نے تم کو ہدایت کی ہے۔ یعنی اگر تم عرفات میں مغرب کی نماز پڑھو، حالانکہ اللہ کی نماز ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے حکم ہے کہ سورج ڈوب جائے تم چل پڑو، لیکن دونوں نمازیں جو ہیں وہ مشعر الحرام مزدلفہ میں آ کے ادا کرو، مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ نے فرمایا پھر تم چلو اس مقام سے جہاں سے لوگ چلے ہیں۔ کیا معنی؟ اصل میں یہ رسم جاہلیت کا ایک رد ہے کہ مشرکین مکہ جب حج پہ جاتے تھے تو وہ مزدلفہ میں رک جاتے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کو تکبر تھا نعوذ باللہ کہ ہم مکے والے ہیں، ہم قریش ہیں اور ہم حمص ہیں، لہذا ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، جہاں عام لوگ جاتے ہیں ہم عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارا تو شان علیحدہ ہے، ہم تو کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں اور ہم قریش ہیں اور ہم یہاں کے سردار ہیں، اس لیے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسم جاہلیت کو مٹایا، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم وہیں سے چلو جہاں سے لوگ چلے ہیں، یعنی حج کا مقام عرفات ہے، یہ نہیں کہ کوئی مزدلفہ میں ٹھہر جائے اور کہے کہ میرا حج ہو گیا ہے، عرفات سے چلو اور مزدلفہ کی طرف آؤ، اس لیے فرما دیا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ واستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور نہایت مہربان بھی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، لیکن حضور فرماتی ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جو گناہوں سے معصوم ہے وہ تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور سید الاستغفار جو ہے وہ حدیثوں میں آتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی وعدک وعہدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طرح آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسی طرح استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر یہ سارا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ استغفار جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ استغفار سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت دیتے ہیں، اولاد میں برکت دیتے ہیں، فصلات میں برکت دیتے ہیں، کاروبار میں برکت دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اب تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، شاید ایام حج کے اندر مناسک کے اندر بھی تجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں اور مہربانی کرنے والے۔ اب ان آیات کو سمجھیں جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ میں نے پچھلی آیات کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیا، چونکہ کئی دن سے اتفاق ہے کہ درس نہیں تھا، میں سفر پہ تھا، اور اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یاد آ جائے، دوہرا دیا جائے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔
فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے کام، جب پورے کر چکو حج کے کام تو اب کیا کرو؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے ماں باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی تم مینا میں بھی پہنچے، پھر تم عرفات میں بھی پہنچے، اور عرفات کے بعد تم مزدلفہ میں بھی آئے، اب تم مثلا پھر واپس مینا میں بھی آئے، تو جب حج کے مناسک تم نے پورے کر لیے ہیں تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا ادا کرنا ایک بہت بڑا اہم مقصد ہے کہ آدمی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، پھر بدن، مال، دولت، پیسہ، وقت سب اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، تو اتنی بڑی محنت کے بعد بھی شاید ہم کوئی کام رہ جائے ادا نہ کر سکیں، ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، تو اب اللہ نے فرمایا کہ جب تیرے سارے منحرے ہم نے طے کر دیے، تیرے سفر کے مراحل طے کر دیے، تمہیں اپنے دروازے پہ پہنچا دیا، پھر تمہیں اپنے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اب اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرو، کیونکہ یاد رکھیں ہر عبادت کی ایک حد ہے، ایک مقدار ہے۔ کیا مانا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، 6 نمازیں فرض نہیں ہیں، 5 سے ہم اس کو 6 نہیں بنا سکتے ہیں، اور 5 سے ہم اس کو 4 بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، ہم 2 مہینے فرض نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حد مقدار زکوٰۃ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو دولت عطا فرمائے، اپنے تمام اخراجات کے بعد، تمام حاجات کے بعد وہ 2.5% جو ہے حساب کر کے کہ کل ٹوٹل میری رقم کتنی بنتی ہے، جو خالص میرے پاس نفع ہے، اور 2.5% ادا کر دے۔ اب 2.5 کو آپ 3 بھی نہیں کر سکتے ہیں، 2 بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو ہر عبادت کی ایک حد ہے، ایک مقدار ہے معین، جس کو آپ بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں اور کم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو اور ڈھیر سارا ذکر۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز جو ہے یہ بھی ذکر ہے، کلمہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے، عبادات جو ہے یہ بھی ذکر ہے، قرآن جو ہے یہ بھی ذکر ہے، بلکہ جیسے حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ سب ذکر کا کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرے مومن بندے جو ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندی ہیں وہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، یعنی کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، اور اگر کبھی لیٹتے ہیں تو پھر بھی میری اعلیٰ میں، میری صنعتوں میں فکر کرتی ہیں، اور پھر اعتراف کرتی ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ ہر وقت تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے، اور یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا جی، یہ دلوں کے لیے ایک سائیکل ہے کہ جب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر۔ جب دلوں پہ میل آ جائے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور اللہ معاف فرمائے انسان اگر کسی مصیبتوں میں پڑ جائے، کسی الجھنوں میں پڑ جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کہ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام پہ جب مشقت آئی تو کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. صحابہ پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جہاں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر تجھے نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. فرمایا تم میرا ذکر بندوں میں کرو گے، میں تیرا ملائکہ میں کروں گا. تو جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کریں گے. تو جب اللہ یاد کریں گے تو صاف بات ہے کہ اس کی رضا کی نشانی ہے. اس لیے سمجھے یہ نماز میں آنا جو ہے یہ ذکر ہے. اب اللہ نے اپنا گھر آنے دیا، نماز پڑھنے دی، قرآن سننے دیا، تو مانا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ذکر کرو، اب اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، کہ ان کا مقصد تو عبادت ہوتا ہے، ان کا مقصد تو ذکر ہوتا ہے، لیکن جیسے ان کو کسی آدمی نے بتلا دیا کہ یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، اس میں مجموعہ اذکار ہیں، اس میں فلاں ذکر ہے، اس میں فلاں ذکر ہے، اس میں فلاں ہے. اب وہ بیچارہ کرنا تو اللہ کا ذکر چاہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں کیا یہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بھی ہے یا ثابت نہیں ہے. کیا جو میں ذکر کر رہا ہوں کہیں ذکر کے بجائے ثواب حاصل کرنے کے میں کوئی ایسے الفاظ تو ادا نہیں کر رہا کہ جس سے بجائے ثواب کے مجھے گناہ حاصل ہو رہا ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذکر بھی انہی الفاظ سے کیا کریں جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرمان میں ثابت ہیں. اپنی طرف سے بہت سارے لوگوں نے چیزیں لکھی ہیں، ان میں بعض صحیح ہوتی ہیں اور بعض غلط ہوتی ہیں. اس لیے عام آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ ان کلمات سے کیا حاصل ہوتا ہے، لیکن جو چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ ذکر کریں یا ذکر کی کوئی کتابیں لیں تو یہ تسلی کر لیا کریں کہ یہ کتاب کس ذمہ دار آدمی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس نے کن احادیث مبارک کے حوالے دیے ہیں، اور ہم اس پہ کتنی اعتماد کر سکتے ہیں. اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اپنے علاقے کے کسی عالم سے، کسی معتمد علم والے سے اس کے بارے میں تسلی کر لیا کریں. تو اب اللہ نے یہاں حکم دیا کہ جب تم نے حج کے کام پورے کر لیے تو اب اللہ کا ذکر کرو. لیکن آگے ایک ذکر فرمایا کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ تم اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو. کیا مانا؟ یہاں رسم جاہلیت کو مٹایا گیا کہ جیسے کفر کے زمانے میں انہوں نے حج کو بھی ایک کاروبار بنا دیا تھا کہ باقاعدہ حج میں بازاریں لگتی تھیں، منڈیاں لگتی تھیں، اور بڑے بڑے دنیا کے تاجر آ کے اپنے سامان بیچا کرتے تھے، تو لوگ اسی میں کھو جاتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ لوگ واپس آ جاتے مزدلفہ سے، عرفات سے، مینا میں آ جاتے، اور مینا میں 3 دن کا قیام ہوتا، تو اب وہ کیا کرتے کہ سارے عرب کے شعراء کو جمع کرتے، مشاعرے ہوتے، اور جناب وہاں ادبا کو بلایا جاتا، اور ہر آدمی پھر اپنے باپ دادے کا حسب نسب بیان کرتا کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وہ کہتا میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا باپ، میرا دادا، میرا دادا، میرا باپ، اس پہ فخر کیا کرتے، اور اپنے باپ دادے کے محاسن کو اور ایسی ان کے انصاب کو بیان کرتے کہ مبالغہ اور تکبر اس سے ظاہر ہوتا. اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم ان جاہلیت کی رسموں سے بچ جاؤ، تم جب اللہ کے احکام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہ تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرو اور اسی طرح فخر و مباحات میں مبتلا ہو جاؤ جیسے جاہلیت کے لوگ مبتلا ہو جاتے تھے، بلکہ تم اپنے باپ دادوں سے اللہ کا ذکر زیادہ کرو. اور اس میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ اگر کوئی آدمی اپنے خاندان پہ بلا وجہ فخر کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ شریعت میں ناجائز ہے.
یعنی اصل میں وجہ یہ ہے کہ عزت والا تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہو، اور اللہ کے ہاں عزت کا مدار جو ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ حسب بھی نہیں ہے اور نسب بھی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب ایک دیکھیں کہ اگر آپ ایک تلاوڑے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھیں اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، مغیرہ، مکے کے بڑے بڑے قریش کے سردار اور صنادید مکہ اور میرے مدنی پاک کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کو رکھیں تو وہ جہنم میں جائیں گے اور بلال جنت میں ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بلال حبش سے آئے تھے اور حبش کے رہنے والے تھے اور پھر غلام تھے، انہیں خریدا گیا، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اصل بات جو ہے اللہ کا ذکر کرو، اے نہیں کہ صرف اپنے باپ دادے کے ذکر میں پڑ جاؤ، کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ لیکن بعض علماء نے اس کا ایک اور توجیہ بھی بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا یاد رکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے بچہ آ جاتا ہے تو اب جناب جب ایستا 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 بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بابا بابا بابا، یعنی عربی میں جسے کہیں گے اب یا اب یا اب۔ تو وہ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے تمام ضروریات کا جو متکفل ہے مجازی طور پر یہ میرا باپ ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ابو امی بابا بابا ہی یاد کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب کیا مجھے میری ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ مجھے دودھ چاہیے تو یہی پلائیں گے، بستر چاہیے تو یہی بچھائیں گے، کپڑے چاہیے تو یہی پہنائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم چھوٹے ہوتے ہو تو تمہاری نظر جو ہے وہ اپنے اب پہ پڑتی ہے، اب میں تمہیں سبق دیتا ہوں کہ تمہاری ہر حاجت کا متکفل چونکہ رب ہے تو تم بجائے یا اب کہنے کے یا رب پڑھو تاکہ تمہارا اصل منزل پہ پہنچ جاؤ۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ نہیں کہ والدین کا ذکر منع ہے، والدین کا ذکر کرنا بھی نعمت ہے، والدین کے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے اچھے اچھے صدقات کا انتظام کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اولاد اچھی بھی وہ ہوتی ہے جو والدین کے بعد والدین کی یاد کو زندہ رکھے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے مغفرت کے اسباب پیدا کرے، صدقات جاریہ بنوا دے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، پانی کے انتظامات ہیں، خیرات ہیں، صدقات ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ولد صالح یدعو لہ، کہ سب سے بڑی نعمت انسان کی تو اس کی اولاد ہے صالح، جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس لیے لیکن اصل یہ ہے جو یہاں منع کیا گیا وہ رسم جاہلیت کو توڑا گیا کہ وہ حج کے بعد صرف مشاعرے، مفاخر اور اپنے باپ دادے کے قصے کہانیوں میں وقت گزار دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے اللہ کی یاد کے اندر وقت گزارو۔ اب آگے فرماتے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب دیکھو بعض بندے میرے ایسے ہیں جو دنیا تو مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں پیسہ، دولت، صحت، طاقت، مال، اولاد، سب دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی۔ اب آخرت کا انہیں دھیان ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، بس صرف غرض ہے تو دنیا دنیا دنیا، بس ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ آتنا فی الدنیا آتنا فی الدنیا۔ اور اس میں غور کریں کہ فی الدنیا کے ساتھ لفظ حسنہ بھی نہیں ہے، یعنی دنیا مانگتے ہیں بس دنیا جیسے ملے، حرام سے ملے، چوری سے ملے، ڈاکے سے ملے، بس پیسہ ملے ہمیں، کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ آخرت پہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کا آخرت میں کوئی ذرے کے برابر بھی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو
کافر ایک تو وہ کافر ہیں جن کا عقیدہ ہی آخرت پہ نہیں ہے، یعنی ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم زندہ ہیں مر جائیں گے ختم، مرنے کے بعد اگلا کوئی جہان نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کیا، یہی ہمارا جینا مرنا، کوئی مر گیا کوئی پیدا ہو گیا، مرنے کے بعد ہم دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کوئی عالم آخرت نہیں ہے۔ چلو وہ تو کافر ہیں، ان کا تو آخرت پہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین ہے، لیکن وہ بھی بس مقصد کیا ہے، صرف دنیا۔ حج کر رہے ہیں کہ یا اللہ بس رزق عطا فرما اور پیسے عطا فرما اور مال عطا فرما اور مال عطا فرما اور تجارت میں برکت عطا فرما اور دکان میں برکت عطا فرما، میرے بچے کو رزق عطا فرما، نوکری عطا فرما، بس اور کوئی غم ہی نہیں۔ ہم ہے تو صرف دنیا 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 اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی صرف اس لیے سورۃ الواقعہ پڑھ رہا ہے کہ مجھے پیسے ملیں، اس لیے قرآن مبارک کی کوئی آیت یا کوئی وظیفہ کسی بزرگ سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے وظیفہ بتلا دیں، اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے، صرف دنیا، کہ مجھے دولت ملے پیسہ ملے، دولت ملے پیسہ ملے۔ یا کسی کو پیر اسی لیے بناتا ہے کہ اس سے کوئی دعا کراؤں گا مجھے پیسے مل جائیں گے، یا اس سے کوئی وظیفہ لے لوں گا تو بس میرا کاروبار چل پڑے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا ہے تو اس میں بھی حسنہ کی تلاش کرے، اور آخرت ہے اس کے لیے بھی حسنہ کی تلاش کرے۔ جیسے اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں دو گروہ ہو گئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا اور بعض لوگ میرے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، جو عباد صالحین ہیں، وہ تو ہر وقت جب مانگتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اب دنیا میں بھلائی کا کیا معنی ہے؟ عقیدہ صحیح عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما، بدن میں صحت و قوت و طاقت عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، فرما بردار عطا فرما۔ یہ رزق، مال، دولت، یہ سب دنیا میں آ گیا، دنیا کی خوبیاں ہیں۔ آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گئی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں اور خوبی عطا فرما، یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ تو ان کی دعا جو ہے بڑی جامع ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اور پھر دنیا میں بھی صرف دنیا نہیں مانگی، آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی بھلائی مانگی اور آخرت میں بھی بھلائی مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے کہ جس میں دنیا آخرت کی سب بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے، حبیب کبریا نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف کے دوران میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یعنی ما بین الرکنین، ان دو کونوں کے درمیان میں جب بھی دعا کی تو یہی دعا کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ طواف کریں اور آپ رکن یمانی پہ پہنچ جائیں اور اللہ موقع دے دے تو دایاں ہاتھ لگائیں، کیونکہ رکن یمانی پہ بوسہ دینا جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے لیکن وہ روایات درجہ حیثیت کو نہیں پہنچی ہیں۔ بعض علماء کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں، لیکن صحیح روایات یہی ہے کہ رکن یمانی پر آپ اپنے داہنے ہاتھ سے مس کریں، اور اس وقت جو دعا ہے وہ یہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
اور اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اور اس کے بعد کیا پڑھیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے یہ دعا جو ہے بڑی تریاق اعظم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ احادیث مبارک کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو 3 دفعہ کہے، یعنی جو بھی دعا کرے تو کم از کم ایک دعا کو 3 دفعہ دہرائے۔ اور یہ بھی احادیث مبارک میں ہے کہ علم تبکو فتباکو، کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے تو عاجزانہ اور رونے والی شکل پیدا کرو، کیونکہ جب تک عاجزی اور انکسار پیدا نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے ترک کے علاقے کے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، وہ حج پہ آئے تو حج پڑھنے سے پہلے ان کے لیے ایک خاص کیفیت ان کو، یعنی اللہ کی طرف سے وہ جب عبادت کرتے، جب اللہ کی نماز ادا کرتے، نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، تو ایک خاص روشنی انہیں محسوس ہوتی تھی۔ کیا کہ میرے گناہ تو معاف ہو گئے، اب تو میں حاجی بن گیا ہوں، اب تو میں نے مکہ شریف دیکھ لیا، عرفات دیکھ لیا، بنا دیکھ لیا، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا۔ جی میں اچھا نہ ہوتا تو خدا مجھے گھر میں بلاتا، اللہ مجھے حج کرنے کے لیے کیوں بلاتا؟ میں بہرحال بڑا اچھا آدمی تھا کہ اللہ نے بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حج کی فضیلت نصیب کر دی، تو فرمایا اس تکبر کی وجہ سے وہ تیری جو کیفیت تھی عبادت کی اللہ نے چھین لی ہے، تو لہذا تم استغفار کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ یہ نہیں کہ آدمی کو عمرہ نصیب ہو جائے یا طواف نصیب ہو جائے یا آدمی کو عبادت نصیب ہو جائے، حج نصیب ہو جائے تو اب جناب وہ کہتا پھرے کہ جناب ماشاءاللہ ہم نے تو 20 عمرے کیے ہیں، ہم نے 10 طواف کیے ہیں، اور ماشاءاللہ میں جناب 1970 سے ہر سال حج کر رہا ہوں۔ تو یہ تکبر ہے، یہ ریا ہے، جس سے عمل برباد ہو جاتا ہے اور دھیلے کا ثواب بھی نہیں ملتا، بلکہ آدمی کو اور تواضع بڑھ جائے اور تواضع انکسار بڑھ جائے کہ مولا اب پہلے اگر میں گناہ کرتا تھا تو میں ایک تیرا عام بندہ تھا، اب تو نے مجھے اپنا کعبہ دکھا دیا، حج کرا دیا، میں حاجی بن گیا، اب اگر میں گناہ کروں گا تو مولا تیرے نام پہ بڑا داغ لگے گا، مجھے توفیق دے کہ میں نیکی کے کام کروں، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بدنام کرنے والا بن جاؤں کہ تیرے مکے میں آ کر بھی میں ٹھیک نہ ہوا، کعبے میں بھی آ کر میں ٹھیک نہ ہوا، مدینہ منورہ میں بھی آ کر میں ٹھیک نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تیرے گھر کے لیے داغ بن گیا۔ کہ بھئی عجیب بات ہے، شاید مکے مدینے میں کچھ نہیں رہا، اگر وہاں کوئی ہوتا تو ان کی تبدیلی کیوں نہ ہوتی، یہ کیوں نہ ٹھیک ہوتے؟ لوگ یورپ میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو آدھے انگریز نظر آتے ہیں، اگر وہاں کسی یونیورسٹی میں ڈگری لے لیں واپس آئیں تو پہچانے ہی نہیں جاتے کہ نقلی کون ہے اور اصلی کون ہے۔ تو ان سارے حالات میں لیکن اگر ہم مکہ میں آئیں اور مدینہ منورہ میں آئیں اور اس کے عمرے کے بعد حج کے بعد ہمارے اوپر کوئی اثرات مرتب نہ ہوں، ہماری زندگی میں کوئی چیز کا فرق نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب تو ہے کہ اللہ نے ہمیں الٹا محروم کر دیا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ہمیشہ جب دعا کریں تو آپ تواضع سے کریں، عاجزی سے کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اور حضور نے فرمایا تمہیں رونا نہیں آتا، رونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں نصیب کر دے، لیکن تم رونے والوں کی شکل تو بنا سکتے ہو، عاجزی تو کر سکتے ہو اللہ سے مانگنے میں۔ ایسے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، فتنہ قبر سے بچائے، کیونکہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ارشاد فرمایا، فرمایا اولئک لهم نصیب مما کسبوا
اللہ سریع الحساب۔ فرمایا وہ لوگ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، کماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا حصہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھو واللہ سریع الحساب، اور اللہ سب سے جلد حساب لینے والے ہیں، کیونکہ ان کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ حساب تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کوئی چیز یاد رہ گئی، کوئی بھول گئی، کوئی لکھی گئی، کوئی نہ لکھی گئی، کسی میزان میں بھول گیا، کسی ضرب تقسیم میں بھول گیا۔ وہ ذات مبارک تو ایسی ہے جو بھولنے سے پاک ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، جو بہکنے سے بھی پاک، جو بھولنے سے بھی پاک، اور اس کا علم محیط ہے ذرے ذرے کو کہ کوئی چیز اس علم کے باہر نہیں جا سکتی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، اللہ نے فرمایا مثقال ذرہ بھی آسمانوں اور زمینوں میں مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز۔ اچھا، اور پھر حساب کی جلدی کا یہ عالم ہوگا کہ جیسے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ ساری کائنات کے اولین و آخرین جو ہیں وہ جب جمع ہوں گے تو آدھے دن میں ان کا حساب جو ہے پورا ہو جائے گا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے سریع الحساب ہے، تو اس لیے تم ہر وہ عمل کرو، ہر وہ قدم اٹھاؤ جو شریعت کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایات اس میں عطا فرمائے، اور اسی طرح علماء نے کچھ ہدایات لکھے ہیں، کچھ علامات لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ مثلا ہم نے عمرہ کیا یا ہم نے حج کیا، تو اب ہمیں یہ پتہ تو لگ نہیں سکتا کہ بھئی یہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے دور میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر مثلا آپ خیرات کرتے تو طریقہ یہ تھا کہ بھئی ایک بکرا ہے یا چاول ہے کچھ ہے، اس کو جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ آپ رکھ دیتے تھے، اپنا پیسہ جو خیرات کر رہے ہیں، تو ایک آگ آتی تھی قدرت کی طرف سے، وہ اس چیزوں کو جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ نے ہماری خیرات منظور کر لی، آگ بھیج دی اور آگ نے ان چیزوں کو جلا ڈالا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت سے ہم پر ایک پردہ ڈال دیا۔ کیوں؟ اب وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس کی وہ خیرات پڑی رہی، آگ نہ آئی، وہ رسوا ہو جاتا تھا، دیکھو بھئی تم تو اتنے گندے آدمی ہو، تمہاری تو خیرات قبول نہیں ہوئی، تمہاری خیرات جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور جس کی قبول ہو جاتی وہ سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، لیکن حضور کی امت پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں قبول ہے نہیں قبول ہے اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے کچھ علامات ہیں، کچھ ظاہری، یعنی جیسے بادلوں کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش برسے گی، لیکن کبھی برستی ہے کبھی نہیں برستی، کبھی ہمارے اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ محض یہ اندازے ہیں کہ اگر حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد تیرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے اور تیرے اندر کوئی انقلاب آیا ہے کہ تو بے نماز تھا نمازی بن گیا، بے روزہ تھا روزے والا بن گیا، بے حیا تھا با حیا بن گیا، بے شرم تھا با شرم بن گیا، شرابی تھا شراب چھوڑ دیا، زانی تھا زنا چھوڑ دیا، اور توجہ اللہ کی طرف ہو گئی اور آخرت کی طرف ہو گئی، تو سمجھو کہ میری حاضری منظور ہو گئی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر حج کرنے کے بعد اسی طرح رہا جیسے پہلے تھا یا اور بڑھ گیا تو سمجھو کہ میں ٹھکرا دیا گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت کے بعد اپنے عمل پر خود نظر ڈال لو کہ کیا میرے اعمال میں کوئی تبدیلی آئی ہے، میرے اقوال میں، میرے افعال میں، میرے کردار میں، میرے ضمیر میں، میری صورت میں، سیرت میں کوئی تبدیلی اگر آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں آئی ہے تو پھر توبہ کرے، پھر اللہ کے دروازے پہ گر جائے، کیونکہ رحمت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا اور توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا ہے۔ جیسے کہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اولیاء اللہ میں سے، تو وہ فرماتے تھے کہ میری دعا جو منظور ہو جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے،
تو ان کے شاگردوں نے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ دعا کرنے میں جب میرا دل لگ جائے، مزہ آئے مانگنے میں، کہ دل کرے کہ بھی اور مانگو اور مانگو، اور آنسو میرے بہنے شروع ہو جائیں اور بدن پہ کپی تاری ہو جائے، اللہ کے ڈر سے میرے بال کھڑے ہو جائیں، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ راضی ہو گیا، میری دعا منظور ہو گئی۔ اور اگر میں دعا کر رہا ہوں، زبان تو کہہ رہی ہے کہ ربنا 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 ربنا، لیکن دل نہیں لگ رہا، اس میں کوئی کشش نہیں پیدا ہو رہی، کوئی لطف نہیں آ رہا، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ بس یہ دعا میری منظور نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کچھ علامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات سے اور حضور صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء نے مرتب فرمائی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہر عبادت کے بعد اپنے اعمال پہ خود نظر ڈالو کہ کیا تمہیں کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، تمہاری صورت میں، سیرت میں، کردار میں، کریکٹر میں، تمہارے ذکر میں، قول میں، فعل میں، عقیدے میں، عمل میں، تو شکر کرو کہ الحمدللہ اللہ نے راستے پر لانا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح بعض علماء نے ایک دوسری نشانی بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک نیکی کے کام کرنے کے بعد تو جسے کوئی اور نیکی کا کام ہو جائے، یعنی نیکی کے بعد اور نیکی کے کام ہو رہے ہیں، تو سمجھو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر نیکی کے کام کرنے کے بعد اللہ نہ کرے تم سے اور گناہ کا کوئی کام ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی نیکی بھی مردود ہے، کیونکہ اگر وہ قبول ہوتی تو حسنہ کے ساتھ پھر نیکی کے ساتھ نیکی کی توفیق ہوتی۔ لیکن ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر گناہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، اور ہم سب جتنے بندے ہیں اگر ہمارے سارے گناہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں اس کی رحمت کے ایک قطرے کے سامنے بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے جب وہ بخشنے پہ آئیں گے تو کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ سمجھا کریں، یہ رحمت سے مایوس ہو جانا جو ہے یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ نے فرمایا میری رحمتوں سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، ورنہ جو مومن ہیں لاکھ گناہگار ہو لیکن اس کی رحمت پہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دروازے پہ گر جاؤں گا بس میرا مالک مجھے معاف کر دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار سمجھیں اور اس کے خوف عذاب سے ڈرتے رہیں۔ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اخلاق سے جواب نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا مراد ہے، دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو اخلاق سے جواب دوں۔ کہتا ہے جی کہ کسی کے آگے جھکنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ بالکل میں نے کہا تھا کہ کسی کے آگے جھکنا، یا جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ والدین کے پاؤں پہ کھڑے کھڑے جھکتے ہیں، یا اپنے مرشد یا اپنے استاذ کے پاؤں پہ جھکتے ہیں، یا ایک طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو سب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ یہ تمام چیزیں میرے آقا نے منع فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، یہ عجم کے لوگوں کی عادت ہے کہ سردار کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائیں گے، سردار بیٹھا ہے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے جب دیکھو تو مت کھڑے ہوا کرو، حضور نے منع فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور آ رہے ہوتے ہمارا دل کرتا کہ ہم حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن پھر ڈرتے کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، تو اس لیے یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ لیکن اسی طرح اب حدیث میں یہ آیا حضور بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا حضور کے لیے کھڑی ہو گئی، تو اب اس کو علماء نے کہا یہ خاص خاص مواقع ہیں، عام حکم وہی ہے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ صحابی نے حضور کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا، لیکن وہاں جھک کے بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، یعنی حضور بھی بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے برابر میں تو بوسہ دے دیا،
یہ حضور اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہیں، برابر سے سجدہ اور رکوع کی حالت میں جھکنا یہ شریعت میں منع ہے اور شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یوں دیکھو کہ اگر مثلا ایک آدمی ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اکڑتا ہے دل میں کہ دیکھو جی سارے لوگ مجھے سردار سمجھتے ہیں، میں بڑا آدمی ہوں، ایسے آدمی کے آگے کھڑا ہونا ناجائز ہے۔ اگر تمہارے کھڑے ہونے سے اس کے دل میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ والا آدمی ہے، کھڑے ہو گئے نہ ہو گئے تو نہ ہو گئے، تو علماء نے کہا کہ وہاں اجازت ہے، لیکن اصل وہی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی دیکھو تو کھڑے نہ ہوں۔ حضور پاک سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ مسئلے کو سمجھا کریں۔ احادیث مبارک میں کبھی کبھی دو احکام آتے ہیں لیکن دونوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے جی جنت والوں کا لباس سفید ہے اور اللہ کو بھی سفید پسند ہے، لیکن اللہ کے گھر کا غلاف جو ہے وہ کالا ہے۔ اب پھر میں جواب دوں گا، آپ کہیں گے اخلاق سے جواب نہیں دیتے۔ اب ہم کیا کریں؟ آخر آپ مجھے بتائیں، یہ مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ اب مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ اگر آدمی محبت سے جواب دے اس کا اثر نہیں ہوتا، سخت لفظوں میں جواب دے تو ہمارا اخلاق خراب ہو گیا، پوچھنے والے کا اخلاق ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ آپ بھائی لباس بندے کا اور پتھر کا ایک ہوتا ہے؟ کعبہ شریف انسان کا نام ہے؟ کعبہ شریف ایک گھر ہے، ایک کوٹھا مبارک ہے۔ لباس سے مراد بندے کا لباس ہے، یہ لباس علیحدہ چیز ہے، اس کا تعلق علیحدہ ہے، اس کا ہمارے لباس سے کیا تعلق؟ ایک واضح سی بات سمجھو، جنت میں لباس یہ نہیں ہے کہ سفید ہوگا، سبز بھی ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ دنیا میں مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے، یعنی سفید رنگ حضور کو مردوں کے لیے پسند ہے، یہ نہیں کہ اور رنگ پہنے بھی نہ۔ عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا رنگین کپڑے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، مرد کے لیے سفید ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ حضور نے خود حلہ مبارک پہنا ہے جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ تو ایک بات کو سمجھا کرو، ایک لباس کا ہے پسند ہونا، ایک ہے اللہ کے کعبے کا لباس، کعبے کا بندے سے کیا تعلق؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا کے گھر کا جو غلاف ہے یہ تو کئی رنگوں میں رہا، سفید بھی رہا، سبز بھی رہا، سرخ بھی رہا، اچھا 2-3 رنگوں کے کپڑے بھی ڈال دیتے تھے، تو آخر میں آگے پھر کالا رنگ پسند کیا گیا تو اسی کو رکھا گیا، ورنہ حضور کے زمانے میں غلاف کئی رنگ کے ہوتے تھے۔ نماز کی حالت میں نظر جو ہے ہم سجدے کی جگہ پہ رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سامنے ہے تو کعبے پہ نظر رکھے، اور اگر باہر ہے تو پھر سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے۔ بہرحال نماز چونکہ عاجزی کا نام ہے، تذلل کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، اور عاجزی اور تذلل اسی میں ہوتا ہے کہ نظر جھکی رہے۔ ویسے اگر کسی نے اس دوسرے قول پر بھی عمل کیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے ایک آدمی سے قرضہ مانگا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا پیسہ سود کا ہے، اس کا گناہ اس پہ ہے، تم نے تو قرضہ لیا ہے، تمہیں کیا ہے؟ تم نے قرضہ لیا ہے، تمہیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کا پیسہ سود کا ہے، اس کا پیسہ کس کا ہے۔ تم نے قرضہ لیا، اس کو قرضہ واپس کر دینا، بات ختم ہو گئی۔ وہ سود کا کام کرتا ہے تو گناہ ہے اور حرام ہے، اس کا گناہ اس پر ہے، تم پر تو کوئی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ بنگلہ دیش میں بعض اوقات سیلاب آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سیلاب بہت شدید آتے ہیں، بالکل ہم نے بنگلہ دیش کو جانتی ہے الحمدللہ۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بنگلہ دیش والوں کی بھی، اور ہر ملک کے مسلمانوں کی ہر عذاب سے حفاظت فرمائے۔
تو کہتا ہے کہ جب لوگ بیچارے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں تو ہندو عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. اب عورتیں جو ہیں ہندو اور عورتیں مسلمان، ان کا مرنے کے بعد جو ہے شناخت نہیں ہو پاتی کہ بھئی یہ ہندو عورت ہے یا مسلمان عورت ہے، اب ہم کیا کریں، جنازہ پڑھیں یا کیا کریں. اصولی بات یہ ہے کہ بھئی بعض علامات ہوتی ہیں جن سے عورت پہچانی جا سکتی ہے، زیور سے، لباس سے، کپڑے سے، ان کے داغ واغ جو عورتیں لگاتی ہیں ہندو کی، اور ہاتھوں پر بھی ان کے کچھ بت وت بنے ہوتے ہیں. بہرحال اگر نہ پتہ چلے تم جنازہ پڑھ لو، اللہ تو جانتے ہیں نا، تم اپنی طرف سے کوشش کرو تلاش کرنے کی، فرق کرنے کی. لیکن اگر فرق معلوم نہیں ہو سکا تو ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو اپنے عقل سے جتنا سوچ سکتے ہیں سوچیں گے، باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ کافرہ ہے تو جہنم میں جائے گی، ہمارا جنازہ اس کو فائدہ ہی نہیں دیتا. اس لیے کہ جنازے میں خود یہ دعا آ گئی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان. اور دوسری پہلا لفظ کہ اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو یعنی مسلمانوں کو، ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اب اگر آگے کوئی ہندو عورت تھی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر کہتا ہے جی درس قرآن ہو رہا ہو اور طواف افضل ہے یا درس افضل ہے، دیکھیں بھائی نفلی عبادت میں مکے میں طواف افضل ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ طواف نفلی عبادت ہے اور قرآن سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد پہ، ہر مسلمان عورت پہ علم سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے. تو درس قرآن میں آپ علم سیکھیں گے، اور طواف تو ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت سے لازمی بات ہے کہ علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے. علم ہوگا تو طواف کرو گے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو طواف کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانو گے. اگر نمازیں کی صفیں مکمل ہو گئیں اور آدمی ایک پیچھے رہ گیا تو اب کیا کرے؟ اگر امید ہے کہ کوئی آ جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلی صف سے ایک آدمی پیچھے آ جائے تاکہ اکیلے نہ کھڑا ہو. وہ حضور نے منع فرمایا کوئی آدمی اکیلے کھڑا ہو. حضور تو ملانا چاہتے ہیں، آپ اگر جدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. اسی لیے ہمیں 5 وقت نماز کا حکم دیا گیا کہ ہم ملیں. اسی لیے ہمیں جمعہ کا حکم دیا گیا کہ اب محلے والے ملیں. اسی لیے ہمیں عیدین دی گئی کہ اب پورے ملک والے مل جائیں. تو اسلام ہمیں ملاتا ہے کہ نماز میں بھی ملو اور صفوں میں بھی ملو، قدم کے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، درمیان میں کوئی جگہ نہ چھوڑو اور پیچھے اکیلے نہ کھڑے ہوں، کسی آدمی کی آنے کی توقع نہ ہو اور صف میں جگہ نہ ہو تو ایک آدمی پیچھے آ جائے. ہمارے لیے عورتیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ مرید کیا ہوتی، پتہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے. کہتا ہے جی کہ مولوی صاحب نے کہا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید جو ہے وہ شرک ہے. اللہ ہدایت دے مولوی صاحب کو بھی اور ہمیں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کروڑوں مقلدین ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں. تو باقی پتہ نہیں مسلمان کتنی بنے، کوئی عدد تو نکالیں، کوئی نسبت تو ہونا کہ بھئی 1,00,000 میں 1 بنتا ہے. باقی یاد رکھیں تقلید وہ شرک ہے جیسے کافروں سے کہا گیا کہ اسلام لاؤ، توحید کا اقرار کرو، میرے مدنی پاک کا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا کہ نہیں. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم اپنے ماں باپ دادے کی تقلید کرتے ہیں. ہمارا باپ دادا چونکہ بتوں کو پوجتا تھا، ہم بھی اس کی پوجا کرتے ہیں. باپ دادے کے راستے پہ، ہم نبی کے راستے پہ نہیں آ. یہ شرک. سمجھ آ گئی بات کو سمجھا کر. ایک اتباع ہے ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، اتبعت آبائی ملت آبائی ابراہیم و اسحاق. انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادے کے راستے پہ ہوں. کیوں؟ باپ دادا جی ابراہیم نبی ہے، اسحاق نبی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ باپ دادا اگر مشرک کافر ہے، ان کی تقلید کرنا تو شرک ہے. لیکن اگر باپ دادا انبیاء ہیں، عباد صالحین ہیں، تو ان کے تو طریقے پہ چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. دوسری بات یاد رکھیں کہ تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں.
وہ ایک عالم کے پاس آتا ہے کہ جناب میں نے طواف کرنا ہے، فرمائیں کتنے چکر ہیں اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وہ کہے گا جناب حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ ختم کرو، 7 چکر کرو۔ یہ مسئلہ بتا دیا، اچھا جی السلام علیکم، جا کے طواف شروع کر دیا۔ یہ تقلید ہے۔ اس کا اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس سے پوچھو جو علم والا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور جن پہ تو نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں جن کے طریقے پہ چلنے کے لیے ہم رات دن دعائیں مانگتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ تقلید شرک وہ ہوتی ہے، قرآن کو چھوڑ دے، حضور کے فرمان کو چھوڑ دے، کہ میرا ابا یہ کہتا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اس کا ابا بھی محمد مدنی کا رستہ بتلاتا ہے، اگر اس کا ابا بھی قرآن و حدیث کا رستہ بتلاتے ہیں، تو اس کے رستے پہ چلنے کا تو ہمیں حکم ہے۔ اسی لیے تو ہمیں حکم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے کٹ جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں 5 وقت کی نماز جو پڑھائی گئی، ایک امام کے پیچھے کوئی سبق دیا گیا نا، کہ کسی ایک کے پیچھے رہو، جب اللہ اکبر تو اللہ اکبر، رکوع تو رکوع، سجود تو سجود، اتحیات تو اتحیات، سلام تو سلام۔ یہ 5 دفعہ جو دن میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ کسی ایک کے حکم پہ تو ہمیں چلنا ہو۔ باقی ائمہ اربعہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی الا ماشاء اللہ جو خود مجتہد کے درجے پہ پہنچا، ورنہ سب نے ائمہ اربعہ کی تقلید کی ہے، ائمہ اربعہ سے مسائل لیے ہیں، ان کی فقہی جزئیات کو قابل عمل سمجھا ہے، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب تھا، ہم سے زیادہ وہ متقی تھے، ہم سے زیادہ وہ قرآن و حدیث کے سمجھنے والے تھے، لہذا جو بات انہوں نے سمجھی ہے الحمدللہ ہماری فہم سے ان کی فہم زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے بھی ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ قرآن و حدیث کی اتباع کرو، صرف قرآن و حدیث کو سمجھایا انہوں نے ہے۔ جیسے اب آپ کو حکم ہے کہ نماز اللہ کی پڑھو، لیکن کوئی اس دروازے سے آ گیا، کوئی اس دروازے سے آ گیا، کوئی اس دروازے سے آ گیا، مقصد سب کا اللہ کا کعبہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ پاک ایسے مولویوں کو جو تمام ائمہ اربعہ کی توہین کریں، بھئی جب ان کی تقلید کرنا شرک ہو گیا تو وہ خود کتنے بڑے نعوذ باللہ، پھر وہ کیا بنے؟ جو ان کے پیچھے چلے وہ مشرک بن گیا تو وہ خود کیا بنیں گے؟ اللہ پاک بہرحال ہدایت دے۔ بہشتی زیور کو کوئی کہتا ہے بےعزتی زیور یا فلانا، یہ بہرحال دیکھو جی اصولی بات ہے، کسی کے بگاڑنے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ آج اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دیں گے تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، اگر آج ہم صحابہ کی توہین کریں گے تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ آسمان کا تھوکا بندے کے اپنے منہ میں آ جاتا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، ان کو تو اللہ نے اتنا عزت دینی تھی، مقام دینا تھا، وہ دے دیا، ہم نہ گھٹا سکتے ہیں نہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا کوئی کتاب اللہ کے ہاں مقبول ہے الحمدللہ، اللہ کے ہاں مردود ہے اللہ کو پتا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ حق کی بات ہے تو پڑھیں گے، باطل ہے تو چھوڑ دیں گے۔ کسی کتاب کے نام بگاڑنے سے کوئی کتاب تو نہیں بگڑ جائے گی۔ پتہ جی کہ ایسے بزرگ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے، یہ کوئی کتاب میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، نہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے۔ بلا وجہ کسی پر تہمت نہ لگائیں، جو اللہ والے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ بہرحال وہ ایک عالم تھے، بزرگ تھے، اور تبلیغی جماعت کے بڑے سب سے اہم آدمی تھے، اور انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، اور اللہ نے ان کی کتابوں میں اتنی مقبولیت رکھی ہے کہ کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں وہاں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور کوئی دنیا کی زبان مثلا انگریزی ہے، فرینچ ہے، بنگلیا ہے، اردو ہے، فارسی ہے، بجاری کتنی زبانوں میں ان کے تراجم ہو گئے۔ اب ہم ہانگ کانگ کے بعد جزائر میں بھی گئے تو وہاں بھی لوگ کتابیں لے کے مسجد میں ان کی پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے میرے گلے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بہرحال دعا کریں اللہ ہمیں بزرگوں کے گلہ کرنے سے بچائے۔
زکات مال پر بھی ہوتی ہے، مویشی پر بھی ہوتی ہے، بکریوں پر، گائے پر، ہر چیز پہ، اور سب کی زکات مقرر ہے، معین ہے۔ سونا چاندی پیسہ اس کی قیمت 2.5%۔ احمد کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے، خود اٹھا کے گن لیں، قرآن موجود ہے ماشاءاللہ۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں کام کے لیے، 2 دن جدے میں رہے، پھر ہم نے عمرہ کیا۔ تو آپ جدے میں رہے تو پھر احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ہم انڈیا سے چھٹی سے واپس آئے اور احرام جدے اتر کر باندھا، اب آپ کو دم دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے احرام تو باندھا ہے لیکن میقات سے گزر کے باندھا ہے، تو آپ کو اب دم دینا ہوگا۔ اگر کسی کا بیٹا یہاں موجود ہے، اس کے والدین غریب ہیں، کیا اپنے والدین کا حج عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ کہاں درج ہیں؟ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فقہ پڑھو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فقہ پڑھو گے تو تبھی وہ رکعتیں ملیں گی، ورنہ تو صرف اقیم الصلاۃ ملے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب حدیث پڑھو، حضور نے صلی الظہر 4 رکعات، تو جب حدیث پڑھو گے تو خود رکعتیں سمجھ آ جائیں گی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا، تیسری میں کیا پڑھا، چوتھی میں کیا پڑھا۔ کتاب الصلاۃ کسی حدیث کی کھول لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ مولانا ثناء اللہ صاحب گزرے، حدیث علماء میں بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑا ان نے زندگی بھر توحید اور حدیث کی خدمت کی۔ تو علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی ان کی، گپ شپ تھی، دوستی تھی، اب تو کٹھے بیٹھتے تھے۔ اچھا، اب تھا مسئلہ ادھر جناب مولانا ثناء اللہ صاحب حدیثوں کے اتنا بڑا عالم، اور یہ پکا حنفی، بلکہ اور کچھ ڈھیلا حنفی، یعنی پیروں کو ماننے والا آدمی۔ بعد میں تو خیر بہت موحد ہو گیا تھا علامہ اقبال، لیکن دوستی تھی، گپ شپ کٹھے کرتے تھے، بیٹھتے تھے۔ تو شام کو آئے مولوی صاحب، بیٹھے ہوئے تھے اقبال، علامہ اقبال، اللہ دونوں کی قبر پہ رحمت فرمائیں، ان کے ڈیرے میں بیٹھے تھے تو چائے پی رہے تھے۔ ایک ان کا ملنے والا شاگرد آ گیا، تقلید کا مسئلہ چھڑ گیا۔ تو مولوی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقلید پہ بڑی زوردار تقریر کی کہ بھی تقلید ناجائز ہے، جو ان کا عقیدہ تھا۔ ان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ بھائی وہ طالب تو گیا سمجھے گا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اقبال ذرا سیدھا ہو جائے، وہ علامہ صاحب کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ تو جب 1 گھنٹہ تقریر فرما لی، تو تقریر ختم فرمائی تو کہا بھی علامہ صاحب آپ نے بھی سنا، کچھ سمجھا؟ اس نے کہا جی میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ